السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکولوجی۔ تو 6 پیریڈ ہیں سائیکولوجی کے، جو سٹارٹ سے لے کر ماڈرن پیریڈز تک جاتے ہیں۔ جو فرسٹ پہ ہے پریمیٹیو پیریڈ، گریک پیریڈ، میڈل ایج، رینیسانس، اسلامک پیریڈ اینڈ ماڈرن پیریڈ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے صرف 2 کو ڈسکس کیا تھا، پریمیٹیو اور گریک پیریڈ کو۔ تو جو اب ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں میڈل ایج کو۔ جو میڈل ایج ہے اس سے مراد وہ دور لیا جاتا ہے جب یورپ میں 3rd سینچری سے سٹارٹ ہوا تھا یہ، اور 12 سینچری تک چلا تھا یہ پیریڈ جو میڈل ایج ہے۔ اس دور میں جو تھا وہ حکمرانوں کی ہر طرف حکومت تھی، حکمران طبقہ تھا، وہ اپنے نظام میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں لانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ جو عیسائیت کے نظریات تھے اس وقت، وہ سائنس اور فلسفی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کے جو مذہب کے جو نظریات تھے ان کو یوز کیا جاتا تھا فلسفی اور سائنس کو روکنے کے لیے، ان کے استعمال کو روکنے کے لیے، مطلب سائنس اور جو فلسفی ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے اپنے عیسائیت کے نظریات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میڈل ایج میں بھی بہت سارے فلاسفرز آئے، یہاں پر صرف ہم 2 کو ڈسکس کریں گے۔ جو سب سے پہلے ہے وہ پلاٹس ہے اور سیکنڈ پہ ہے آگسٹن۔ جو پلاٹس تھا یہ مصر میں پیدا ہوا، اور جو اس نے اپنا اسکول بنایا تھا سائیکولوجی کا، وہ اس نے روم میں جا کر بنایا تھا۔ یہ بھی ارسطوٹل اور افلاطون جو تھا اس کے تھیوریز سے بہت انسپائر تھا۔ اس کے نزدیک اس کی جو تھیوری تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جو روح، عقل ہے اور میٹر ہے یہ خدا کی ذات سے ظہور میں آتے ہیں، مطلب خدا کی ذات انہیں بناتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس نے عقل، روح اور خدا کی ذات کو مختلف سٹیجز میں ڈیفائن کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو سب سے فرسٹ سٹیج ہے وہ اس پہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو سیکنڈ سٹیج ہے اس پہ اس نے عقل کو کہا تھا، اور اسی طرح جو 3rd سٹیج آ رہی ہے وہ ہے روح کو۔ تو اس نے جو میٹر ہے اس نے سب سے میٹر کو نچلا مقام دیا تھا، اور اس کی اسی تھیوری کو ایمنیشنزم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے روح اور انسانی روح میں فرق بیان کیا تھا کہ جو انسانی روح ہے وہ روح سے پیدا ہوتی ہے، اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو انسانی روح ہے وہ میٹر کی طرف جو ہے مائل ہو جاتی ہے، اور جب وہ میٹر کی طرف مائل ہوتی ہے تب وہ اپنے مقام سے نیچے گر جاتی ہے، اور اس روح کو اس نے سفلی روح کا نام بھی دیا تھا۔ اور اسی طرح جب میٹر ہے وہ اپنے مقام سے نیچے گر جاتی ہے تو اس چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے مراقبہ کا بھی کہا تھا کہ جو مراقبہ کیا جائے اس بیماری سے نکلنے کے لیے، یا اس میٹر کے شر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اسے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مراقبہ کیا جائے۔ تو اسی طرح اس کے بعد آگسٹن ہے۔ آگسٹن جو تھا یہ بھی پلاٹو اور پلاٹس دونوں کے نظریات سے بہت ہی انسپائر تھا۔ اس نے بھی ایکسٹرنل لو پہ بھی اس نے بات کی تھی، اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ بدی سے رکنا چاہیے، بدی سے بچنا چاہیے، اور نیکی کا جو رستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ فاؤنڈر آف انٹروسپیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ جو انٹروسپیکشن ہے اس کے مطابق کہ خود کا مشاہدہ کرنا، اپنے ذہن میں جھانک کر دیکھنا اور اپنے متعلق آگاہی حاصل کرنا، تو یہ تھا اس کا انٹروسپیکشن کا مطلب۔ اب نیکسٹ ہے اسلامک پیریڈ۔ جو اسلامک پیریڈ ہے اس میں بھی بے شمار فلاسفرز آئے جنہوں نے مینٹل ہیلتھ پر کام کیے۔ تو جو یہاں پر ہے وہ سب سے پہلے ہے الکندی۔ الکندی جو تھا یہ بغداد میں پیدا ہوئے، جو فرسٹ مسلم فلاسفر تھے۔ انہوں نے بہت ساری ٹائٹلز لکھے، اور انہوں نے سلیپ اور ڈریم پر بھی بہت سارا کام کیا۔ 239 ٹائٹل جو تھے انہوں نے لکھے تھے۔ تو ان کے مطابق جو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا وہ کہا تھا کہ جو سارو ہے، جو غم ہے، جو سارو ہے وہ اسپریچول گریف ہے، جو کہ کاز بنتا ہے کسی بھی پرسنل بیلونگنگ کے لوس ہونے کی وجہ سے۔ مطلب جو کوئی بھی آپ کا پرسنل بیلونگنگز ہیں ان کے جب لوس ہو جائے تو سارو جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ڈفرینس بتایا تھا اپر ورڈ کا اور لوور ورڈ کا۔ جو اپر ورڈ ہے ان کے نزدیک اس میں آتا ہے بینگ
uncreated beings like intellect, nature and soul. اور اسی طرح جو لور ورڈ ہے، لور ورڈ میں آتا ہے کریٹڈ بینگ لائک باڈی، کریشن، میٹر وغیرہ۔ الکنتی جو تھے یہ بھی افلاطون اور فیثاغورس جو تھا ان سے بہت انسپائر تھے۔ انہوں نے بھی روح پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو روح ہے وہ ابدی اور غیر فانی ہے۔ روح عقلی اعتبار سے آزاد ہے اور جسم کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ آ رہا ہے الفارابی۔ الفارابی جو تھے یہ میتھمیٹیشین تھے، فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے میوزک پر بھی بہت سارے اپنے بکس لکھی۔ اس کے بعد سوشل سائیکالوجی میں بھی انہیں مانا جاتا ہے۔ ڈیفائن کیا تھا وہ کازز آف ڈریم کے بارے میں بھی اس نے بک لکھی تھی، اور اس کے بعد اس نے جو تھیری دی تھی اس میں یہ تھا کہ جو کوئی بھی انڈیویجول ہے وہ اکیلے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ جب تک اسے دوسروں کی ایڈ حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسروں کی مدد کے بغیر۔ جب تک انہیں دوسروں سے مدد ملتی ہے تب بھی وہ اپنے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ اچیو کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ المجسی ہے۔ المجسی جو تھا یہ اسٹار ورشپر تھا ڈیورنگ ارلی اسلامک پیریڈ۔ اس نے بھی اسلامک میڈیسن پہ بہت زیادہ کام کیا، اور جو اس نے ڈیفائن کیا تھا برین کو، کہ برین کی جو اناٹمی ہے، فزیولوجی ہے اور برین کی ڈیزیزز ہیں ان سب کو اس نے ڈیفائن کیا تھا۔ تو جو برین کے ڈیزیزز اس نے ڈیفائن کیے وہ یہ ہیں کہ سلیپ سکنس ہے، لاس آف میموری ہے، کوما، ہاٹ اینڈ کول ہے، اور اس کے علاوہ ایپیلیپسی ہے، لو سکنس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اسلامک پیریڈ میں آتے ہیں۔ اب جو لاسٹ میں اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے امام غزالی۔ امام غزالی جو ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے، فلاسفر بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ تو انہوں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی پہ بہت سارا کام کیا۔ انہوں نے ایجوکیشن میں جو ہے وہ جزا اور سزا اور کھیل کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم اور نفس انسانی پر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ تو جو سب سے پہلے انہوں نے ڈیفائن کیا تھا جو ہے وہ نفس کو، انہوں نے 4 جو ہیں وہ فور ٹائپس انہوں نے بیان کی تھی نفس کی۔ تو جو سب سے پہلے سیلف جو ہے، سیلف کی 4 ٹائپس بیان کی تھی۔ سب سے پہلے ہے قلب، روح، نفس اور عقل۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان 4 پر اگر انسان اعتدال رکھتا ہے، اگر ان 4 میں اعتدال برقرار رہتا ہے تو انسان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، جو ذہنی اعتبار سے انسان کی صحت ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اور اگر ان کے توازن میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بھی بات کی تھی کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ 2 طرح کا جو ہے وہ نالج ہے، فینومینل نالج اینڈ اسپریچول نالج۔ جو فینومینل ہے اس میں انہوں نے میریٹل ورلڈ کی بات کی تھی، اور جو اسپریچول ہے اس میں گاڈ اور سول وغیرہ کی بات کی تھی۔ پھر اسی طرح انہوں نے 4 ایلیمنٹس بتائے تھے مینس نیچر کے، جو انسان کی نیچر ہے اس کے وہ 4 ایلیمنٹس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ جو فرسٹ ہے وہ ہے سیگ، سیکنڈ از پگ، تھرڈ از ڈاگ اینڈ فورتھ از ڈیول۔ جو سیگ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انٹلیکٹ اور ریزننگ سے ہوتا ہے کسی بھی انسان کی، اور جو پگ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لسٹ سے ہے، اور جو ڈاگ ہے یہ اینگر سے ریلیٹ کرتی ہے، اور جو ڈیول ہے یہ جو کسی بھی انسان کے کریکٹر کے بارے میں بتاتی ہے۔ ان 4 کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ان میں توازن قائم رہے تو انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اگر ان کے توازن میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان کی ذہنی صحت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کے بعد انہوں نے نفس کو ڈیوائڈ کیا تھا 3 کیٹیگریز میں، جس میں سب سے پہلے ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے انسان جو ہے ان تینوں مراحل سے گزر کر انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع بنا دیتا ہے
تو پھر جو ہے وہ انسان مینٹلی طور پر فٹ رہتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل پرابلم نہیں بنتا، وہ کوئی سی بھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے بہت سارا اور بھی انہوں نے کام کیا۔ تو یہ کچھ تھے جو اسلامک پیریڈس میں آتے ہیں۔